السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری مولا علی شیر خدا حیدر قرار فاتح خیبر اور کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کے بارے میں ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو حکم الہی حکم دیا اور وہ واپس آیا، دوبارہ سر پر سورج آیا، روشنی اس کی کرنیں، اس کی دھوپ جو ہے پہاڑوں پر زمین پر پڑی اور دوبارہ سے دن ہوا، شام سے دن ہوا، کیونکہ سورج جب ڈھلتا ہے نا، ڈھل جاتا ہے تو وہ تقریباً شام میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، شفٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر آ کر آپ لیٹ گئے۔ اسی سنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ خاتون جنت، سیدۃ النساء اہل جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام علیہا کے گھر گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ تو جب گھر گئے تو بیٹی نے فرمایا کہ بابا جان، علی جو ہیں وہ مسجد میں گئے ہیں، تھوڑی بہت کوئی ناراضگی تھی، جیسے گھریلو ناراضگی میاں بیوی کی، تھوڑے چھوٹی موٹی کسی بات پہ، تو فرمایا کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہے، وہ مسجد میں چلے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے چلے گئے اور مسجد میں آپ چلے گئے جہاں پر مولا کائنات آرام فرما رہے تھے۔ تو جب جا کر دیکھا تو کیونکہ اس وقت مسجدیں ہوتی تھی کچی مسجدیں تھیں، یہ پتھر وغیرہ کا دور نہیں تھا، تو مٹی والا فرش ہے، وہاں پر مولا کائنات شیر خدا لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر انہیں اٹھایا، تو جب وہ بیٹھے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کو جھاڑا، صاف کیا اور فرمایا کہ اے ابو تراب، یہ لقب آپ کو اس وقت ملا جب آپ کے مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی کو جھاڑا، صاف کیا اور فرمایا اے ابو تراب۔ تراب کا مطلب ہے مٹی اور ابو کا مطلب ہے والد۔ ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، یہ بہت بڑا درجہ ہے جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جو کہ آپ کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ بچوں میں سب سے پہلا نمبر ہے ان کا، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے ایمان لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سائے مبارک میں آپ نے اپنی بچپن کو پروان چڑھایا، جوانی کو پہنچے، اور ایون کہ آپ کی جوانی کے بعد آپ کی جتنی بھی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے گئے راستے تھے ان پر گزاری۔ تو مٹی جھاڑ دی، مولا علی شیر خدا جو ہے وہ زانوں کے بل ایسے چوکڑی مار کر، جیسے بیٹھتے نا، چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ آپ کی جھولی مبارک میں رکھا، اور آپ بھی لیٹ گئے اور آرام فرمانے لگے۔ لیٹتے لیٹتے آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، اور مولا علی شیر خدا، یہ منظر آپ دیکھیں کہ چوکڑی ماری ہوئی ہے، جیسے لات کی ہم مطلب لاتوں کو کور کر لیتے ہیں نا چوکڑی مار کے، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے زانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس ہے، اور آپ سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ واللیل زلفیں،
اور نورانی چہرہ، نور من نور اللہ، نورانی چہرہ، اور مولا کائنات کتنی قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 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 کرتے جا رہے ہیں، اور اتنا وقت گزر گیا کہ جو عصر کا وقت تھا نماز کا وہ گزر گیا، اور آپ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں میں ذرا سا ہلوں تو سرکار کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، اور کہیں میں ان کو نماز کے لیے اٹھاؤں تو ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو بس اس وجہ سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر مولا علی شیر خدا کا اشک جو ہے وہ نکلا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک پر گرا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ اٹھے، تو دیکھا کہ نبی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اشک ہیں، اور وہ اشک تھے۔ پوچھا کہ اے علی کیا ماجرا پیش آیا، تو تیری آنکھیں اشک بار ہیں، کیا ماجرا پیش آیا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اے میرے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان، نماز ظہر اثر جو ہے وہ اس کا وقت نکل گیا ہے، آپ آرام فرما رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اٹھایا جائے، تو عصر کی نماز کی وجہ سے پریشان ہوں، اور میری آنکھوں سے آنسو اس وجہ سے نکل رہے ہیں، ایک طرف سرکار ہیں کہ ان کے نیند میں خلل نہ ہو میری وجہ سے، اس لیے نہیں اٹھایا، اور دوسری طرف فرض نماز تھی جو کہ قضا ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی فکر مت کرو۔ اس جو حدیث ہے اس کو روایت کیا ہے امام طحاوی اور امام طبرانی نے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صحبہ جو کہ متصل ہے خیبر کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی، یہ اس وقت وحی نازل ہوئی تھی جب آپ کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانوں مبارک پر تھا، اور آپ سو گئے۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے، آفتاب کو واپس فرما دے، سورج کو واپس فرما دے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب ڈوب گیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ آفتاب واپس آیا، نکل آیا، یہاں تک کہ دھوپ جو تھی اس سورج کی پہاڑوں پر اور زمین پر پڑی، اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قضا نماز جو تھی وہ عین وقت پر ادا کی۔ تو یہ حضرت علی کی شان دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں ان کی خلل بھی نہ پیدا ہو ان کے لیے، تو آپ نے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر سورج کو واپس پلٹ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، اور آپ کے غلاموں کا کیا عالم ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ